شہدائے کربلا کا ذکر خیر محرم میں پابند نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ لوگ کرتے رہیں گے، اور یہ کسی مذہب اور ملت کے لیے محدود نہیں، بلکہ عالم انسانیت سے تعلق رکھنے والا ہر دردمند اور مظلوم انسان حسین کی اولاد کا دل و جان سے احترام کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خانوادہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے ہم امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ امام حسن حضور کے بڑے نواسے ہیں، اور حسن میں حسن رسول ہے، اور حسین میں جذبہ رسول ہے، عظیمت رسول ہے۔ میں ایک بات کرتا چلوں، میرے بڑے معزز محترم سامعین، سادے مسلمانوں، گاؤں کے علاقوں کے رہنے والوں، تم لوگ ابھی اپنا ایمان بچا کر بیٹھے ہو، شکر کرو۔ ہاں، شہر والوں سے پوچھو کہ ایمان کیا ہے، ایمان متزلزل ہو گیا ہے۔ یہ گاؤں والے خوش نصیب ہیں، تم اپنی محبتیں لے کر چل رہے ہو۔ تو امام حسن کی شان، اللہ اکبر۔ حضور کے وصال پرملال کا وقت قریب آیا، جیسا کہ ایک بیٹی باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت پریشان ہوتی ہے کہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ کا آخری وقت تھا، کچھ دیر پہلے اپنے بڑے بیٹے حسن کو پکڑا، چھوٹے بچے حسین کو پکڑا، حضور کے سامنے کیا، عرض کیا ابا جی آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے میرے حسن کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میرے اس بڑے بیٹے حسن کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ اور یہ حسین ہے چھوٹا بیٹا، اس کو آپ دے کر کیا جا رہے ہیں؟ روئی، آنسو آ گئے۔ باپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ساری دنیا کے لیے جو رحمت ہے، اس کی بارگاہ میں سیدہ عرض کر رہی ہیں کہ ساری دنیا پر تو رحمت ہے، یہ میرے ان بیٹوں پر آپ کیا شفقت فرما رہے ہیں، ان کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ جب حضور نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا بڑے نواسے کو کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا فَأَمَّا الْحَسَنُ، اب بیٹی ماں دیکھ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ تو حسن کے متعلق پریشان ہے فاطمہ کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی پراپرٹی نہیں، جائیداد نہیں۔ حضور نے فرمایا ہم معاشر انبیاء ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ صدقہ ہے، لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اگر ہمارا کوئی وارث ہے تو العلماء ورثۃ الانبیاء، صرف علم والے ہمارے وارث ہیں۔ پراپرٹی دنیا کی نہ ہم نے چھوڑی ہے اور نہ ہم کسی کو دے کر گئے۔ اگر کوئی ہمارا وارث ہے تو علماء ہیں، علماء بھی کون؟ جو علماء خیر ہیں۔ تو حضور نے حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَدِي، فاطمہ بیٹی گھبراتی کیوں ہو؟ حسن کو میں اپنی وجاہت، اپنی ہیبت اور اپنی شان ظاہری دے کر جا رہا ہوں کہ حسن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کملی والا محمد آ رہا ہے۔ فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَدِي،
میری سرداری پوری کائنات انسانیت پر جو اللہ نے مجھے سرداری دی ہے، وہ سرداری میں اپنے اس بڑے نواسے حسن کو دے کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا، حسین چھوٹے تھے، ہاتھ بڑھایا۔ اب دیکھیں نانا نے جو چیزیں عطا کی ہیں وہ دیکھیں آپ، حسین کو آگے بڑھایا، فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اس حسین بیٹے کو میں اپنی جرت دے کر جا رہا ہوں اور اپنی جود و سخا اور انداز عطا دے کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے۔ یہ میرا نیا سلام ہے، اس کے شعر مجھے یاد ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے طبعاً غنی، فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے، خسروی ٹھوکر میں ہے۔ کیا ہے؟ فقر ہے گھٹی میں داخل۔ فقر کیا ہے؟ فقر ایک مقام ہے، فقر مکر کا نام نہیں ہے، فقر مکر کا نام نہیں ہے۔ فقر، حضور نے فرمایا الفقر فخری کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی اور افلاس انسان کو کیا کر دے؟ کافر بنا دے۔ اللہ پر گلے کرنے لگے، مجھے پیسے کیوں نہیں دیے، مجھے پراپرٹی نہیں دی، فلاں کو دے دیا۔ فرمایا یہی غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور جو فقر محمدی ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ تو دوسرا ہے، لیکن فقر محمدی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الغناء غنى النفس۔ غنا کس کو کہتے ہیں؟ غنا کہتے ہیں بے نیازی کو۔ بے نیازی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے وہ بے نیاز جس کے پاس بہت کچھ ہو پھر وہ بے نیازی کرے، اس کے پاس ہے جو بہت کچھ، وہ بے نیازی نہ کرے تو کیا کرے؟ جی ایک وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر بے نیازی کرے۔ ایک بہت بڑا امیر ہے، وہ بے نیازی کرتا ہے پراپرٹی پر، جائیداد پر، پیسوں پر، اس کی وجہ سے یہ سہارے ہیں، ان کی وجہ سے وہ نخرہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہے تباً بے نیاز ہے۔ تو حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ پیسے، پراپرٹی اور جائیداد کے بل بوتے پر بے نیازی کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم نخرہ کر رہے ہو۔ اگر وہ پیسہ ختم ہو جائے تو تم بھیک منگے ہو جاؤ، ہر آدمی کے پاس جاؤ، جناب مجھ سے کیوں نہیں بولتے، السلام علیکم حضور، یہ وہ سب شروع ہو جائے۔ آج تم پیسے پر نخرہ کر رہے ہو، لیکن یہ وہ گھر ہے، ایک وہ طبی غنا ہے کہ حضور نے فرمایا
پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک رتی سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن طبعاً غنی ہے۔ یہ فقراء ہیں، یہ اللہ کے مقبول ہیں، درویش ہیں۔